बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अज़ीज़ मोहतरम, यहाँ पर दो तीन खबरें शेयर करूंगा। एक तो इमरान खान का जेल से ट्वीट आया है, उसके ऊपर बात करेंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब के जो एक उन्होंने ऐलान किया है, जो कल मैंने आप लोगों को बताया था, उसको थोड़ा सा और मतलब एक और उनकी ट्वीट सामने आई है, उसके ऊपर बात करेंगे। अलीमा खान साहिबा ने क्या फरमाया कि इंटरव्यूज़ जो कंट्रोवर्शियल बड़े वायरल हो रहे हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। और इस वक्त क्या सियासी हलचल हो रही है, थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में एहतरामन जो राय दीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अर्ज़ किया है, सबसे पहले तो इमरान खान के जेल के जो ट्वीट आया है उसके हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान ने ट्वीट में क्या कहा है। डिट्टो यहाँ पर कॉपी करूँगा कि मैं तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी आज ख़त्म करता हूँ। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं। वो एक नई मुख्तसर कमेटी बनाएं जो सियासी हिकमत अमली वज़ा करे और इस पर अमल दरामद करवाए। शाहिद खटक को कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर नामजद करता हूँ। पाकिस्तान बार के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ मुत्तहद होकर इन उम्मीदवारों की भरपूर हिमायत करे जिन्हें सलमान अकरम राजा और हामिद खान नामजद करें। ठीक है जी। आगे फरमाते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वकला, बार्स और ILF के मामलात का सुहेल आफरीदी खुद जायज़ा लें और बेहतरी के लिए ज़रूरी फ़ैसले खुद करें। ओके। ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इसके मौजूदा हाल परेशान कुन है। किसानों के हुकूक पर जिस तरह डाका डाला जा रहा है, इस पर इंतहाई अफसोस है। अडियाला जेल में नाहक कैद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की माँ कैद तन्हाई के बाद अपनी बहन से होने वाली मुलाकात में गुफ्तगू। ये इमरान खान का ट्विटर कौन हैंडल कर रहा है? आई थिंक कि उनकी सिस्टर कर रही होंगी या सलमान अकरम राजा साहब कर रहे होंगे। बट आई वंडर कि इमरान खान साहब जो है वो एक माह से किसी से मिले नहीं हैं। उनको शाहिद खटक के बारे में भी पता है, सुहेल आफरीदी के बारे में भी पता है। अब यहाँ पर ये तो वही लोग बताएंगे कि कैसे उनसे अलीमा खान साहिबा से भी थोड़ी देर पहले सहाफ़ियों ने सवाल किए कि सर मैडम ये बताइए कि आपने जो यल्दा हाकिम को इंटरव्यू दिया है और आपकी बहन ने जो इंडिया में जाके ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने की जो बात की है, मोदी से दरख्वास्त की है, उसमें जो है वो क्या आप कहेंगी? तो उन्होंने कहा कि ये हद होती है कि ये AI जनरेटेड इस तरीके की वारदातें की जा रही हैं, जबकि ख़ुद वहाँ के जो यल्दा हाकिम हैं या जो मतलब वो बेसिकली वो हैं, क्या कहते हैं, रिपोर्टर हैं और जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने उनको ख़ुद फ़ोन किया। भारत से बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि भाई क्या हाल है, क्या हो रहा है और ये क्या चीज़ है। तो ये सब AI जनरेटेड है। इवन ये कि इंडिया में बहुत लोग परेशान हैं, और वो तो उसका तो खैर मैं ख़ुद भी विटनेस हूँ कि भारत में लोग बड़ा परेशान है कि इमरान खान को आखिर क्यों नहीं रिहाई मिल रही है। और ही इज़ अ गुड मैन और दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा है, ये है वो है। अब मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरी जो लोगों से मुलाकात होती है, लोगों से पूछता भाई इमरान खान ने क्या किया, तो वो कहते हैं कि इंडिया को आंखों में आंखें डाल के उसने लताड़ा के भाई ये इंडिया से जो है वो हम कोई वो नहीं करेंगे। तो फिर इंडिया कैसे कह सकता है कि इमरान खान के और भारत के ताल्लुकात जो हैं वो, मतलब पाकिस्तान के और भारत के ताल्लुकात इमरान खान के आने से अच्छे हो जाएंगे? ये तो खैर अगर हम उसमें चले जाएं कश्मीर वाले मामले में, तो आर्टिकल 370 वाला वाक़या हुआ, CPEC ख़त्म हो गया, इंडिया को बड़ा फ़ायदा हुआ उससे। ठीक है। तो खैर बाकी के आप लोग मुझे गाइड कीजिएगा कि क्या है, आप लोगों की नज़र में क्या है। अच्छा, अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो बयान था लाइव सेशन टिकटॉक पे, उसके कुछ मनाजिर यहाँ पर तहरीर उन्होंने की ट्विटर पे, मनाजिर कुछ बातें सॉरी। तो उन्होंने कहा कि मैंने 2025 के आगाज़ में कहा था कि नए साल के बारे में मैंने कहा था कि जिन हालात का इजहार किया वो चीज़ें सामने आई और इस साल में बहुत कुछ हुआ है, और मैं कह रहा हूँ कि मुस्तक़बिल करीब में भी बहुत कुछ होने वाला है। PTI के कारकुनों से भी कहता हूँ कि मुस्तक़बिल करीब में ऐसे हालात होंगे कि इमरान खान के लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। अब ज़ाहिर है कि वो एक फ़िलासफ़र भी हैं, एक लीडर भी हैं और दूर अंदेश क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं।
تو وہ حالات اور واقعات کو بہت اچھے طریقے سے باہر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی جیل سے باہر ہوں گے، یہ انہوں نے کہا۔ اچھا، ملک کے حالات بہتر بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے، یہ ہو رہا ہے واقعی میں، لہٰذا میں اوورسیز میں موجود کارکنان سے کہتا ہوں کہ وہ مستقبل میں پاکستان جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس طرح پاکستان میں موجود تحریک کے کارکنوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی اس بات کے لیے تیار رہیں کہ جب انہیں مرکز کی جانب سے کہا جائے کہ وہ آئین اور قانون کے تحت فلاں فلاں دن فلاں مقام پر جمع ہو جائیں تو وہ جمع ہو سکیں۔ اوورسیز یونٹوں میں موجود کارکنان جن کے پاس وہاں کی شہریت ریزیڈنٹ پرمٹ ہے، وہ خدشات کے باوجود پاکستان جانے کے لیے تیار ہے تو وہ اس سلسلے میں اپنے نام رابطہ کمیٹی کو دیں۔ میں رابطہ کمیٹی کو ہدایت کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر جنرل ورکرز اجلاس کا انعقاد کریں تاکہ میں کارکنوں کو پاکستان میں موجودہ حالات اور سیاسی کشمکش اور مزید انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر تیزی سے آنے والی تبدیلیوں سے آگاہ کروں اور تازہ ترین صورتحال کی روشنی میں مستقبل قریب میں جو خدشات ہیں وہ اور مستقبل قریب میں ملک میں کیا ہو سکتا ہے اس بارے میں بات کر سکوں۔ ٹک ٹاک پر فکری نشست خطاب کے موقع پر اوورسیز یونٹوں میں مقیم کارکنوں نے اپنے قائد کی اپیل پر کسی بھی وقت پاکستان جانے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، جبکہ مختلف قومیتوں کے افراد بھی اپنی بھرپور حمایت کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ اور مزید بہت ساری باتیں تھیں جو کل میں شاید اس پہ کر چکا ہوں، تو یہاں پر یہ ہے کہ دو بڑے لیڈرز جن کو کہا جائے بالکل کوئی شک نہیں ہوگا، مطلب ایک عمران خان اپنی عوامی مقبولیت کے حوالے سے اور ایک الطاف حسین صاحب اپنے کارکردگی کے حوالے سے، دونوں کے جو معاملات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ جو الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں اب یہ جو پروسیس ہے یہ کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہوگا، کہ انہوں نے کہا کہ فوری وہاں پاکستان پہنچے اور پاکستان میں جتنے وہ لوگ اپنے مختلف جگہوں پہ، کیونکہ انہوں نے پنجاب کا بھی نام لیا اور دیگر صوبوں کا بھی نام لیا کہ وہاں پر بھی جو کارکنان ہیں وہ بھی ان کے آواز پہ لبیک کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کہ ایسا اگر یہ کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں آنے کی کوشش کریں گے تو ان کو کتنی جلدی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سارا یہ معاملات ہو جائیں گے، کیونکہ الطاف حسین صاحب کا ہمیں یاد ہے بہت اچھے طریقے سے، ہم لوگ چھوٹے تھے تو جب ان کی پارٹی، الطاف حسین صاحب یہاں نہیں تھے، لیکن یہ کہ ایک آواز آ رہی تھی کہ بھائی اچانک سے ایمرجنسی جلسہ ہے 4 بجے صبح کو اعلان ہوا، یہ رات کو اعلان ہوا کہ کل 4 بجے تو جلسہ، تو فوراً لوگ مطلب سب کچھ سیٹ ہو جاتا تھا اور پھر لوگ بھی وہاں موجود ہوتے تھے۔ اجلاس سے ان کے خطاب سے گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے وہاں پر رش لگا ہوا ہوتا تھا، اور جب کہتے تھے خاموش تو خاموشی ہو جاتی تھی، پن ڈراپ سائلنس جسے کہا جاتا ہے۔ تو اب کیا ایسا کچھ ہے، کچھ ہونے والا ہے کہ یہ اچانک سے وہ کہیں گے بھائی یہ ہو جائے گا، مطلب پہنچو، تو وہ لوگ کیا اتنی فاسٹ ٹریک پہ پہنچ سکیں گے؟ میرے خیال میں اگر فوری طور پہ یہ کام ہو جاتا ہے تو 2 سے 3 دن تو لگیں گے پورے سب کو جمع ہونے میں، کیونکہ سفر کے مطلب ایک تو پروسیسنگ، پھر سفر، اور پھر سفر کے بعد اپنے گھر پہنچنا، تھوڑا سا ریسٹ کرنا، پھر وہاں پہنچنا، یا ریسٹ نہیں کرنا لیکن پہنچنا، دیٹ از مطلب وہ ٹائم جو ہے نا وہ کاؤنٹ ہوگا۔ تو اس حساب سے مجھے لگتا ہے ہفتے بھر کے اندر جو ہے وہ کچھ بہت بڑا الطاف حسین صاحب کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اب کیا ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ یار ایسا ایک پاسبلٹیز ہیں کہ وہ پرانے رنگ جو ہے وہ واپس ہم لوگوں کو کراچی میں جو ہے وہ نظر آنے لگیں کہ بھائی جلسہ ہو رہا ہے۔ اور میرے خیال میں اگر یہ الطاف حسین صاحب کا جلسہ ہوگا، کوئی خطاب ہوگا 90 یا ویئر ایور وہ ڈیسائیڈ کریں، تو میرے خیال میں جتنے بھی پارٹیز ہیں سب منہ کھول کے آگے پھاڑ کے دیکھیں گے کہ بھائی یہ تو وہ ہو گیا کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، یا جو لوگ جانتے ہیں آلریڈی تو وہ لوگ کہیں گے کہ یار یہی تو ہم سب چاہتے تھے۔ تو یہ آپ لوگ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے جیسے انہوں نے کہا ہے، تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے 2026 میں عمران خان رہا ہو جائیں گے یا دسمبر کے ہی مہینے میں عمران خان کی رہائی کا کوئی معاملہ ہے؟ کیونکہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ میری زوجہ کو یعنی بشرا بیوی کو جو ہے وہ جیل میں رکھا ہوا ہے،
اور مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے ہم دونوں کو، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے نہیں ملنے دیے جا رہا ہے میری فیملی سے، نہ صرف مجھے بلکہ ان کو بھی ان کے بچوں سے اور جو مطلب فیملی ہے ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ کافی الارمنگ ہے کہ آخر کیا ہونے والا ہے. کیونکہ پھر دیکھا جائے جو اس وقت سہیل آفریدی صاحب وہاں پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ایک NFC کے حوالے سے میٹنگ ہوئی، بہت اچھا اس کو سراہا بھی گیا کافی لوگوں کی طرف سے کہ بہت سب کی سنی گئی ہے، معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں. تو آگے آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایک چیز اور بتا دوں کہ جو 3 سالہ معصوم ابراہیم جو گٹر میں گر کے بیچارہ جہاں بحق ہوا، تو اس سے مرتضیٰ وہاب صاحب نے جا کے جو معافی مانگی اس کی فیملی سے، اور اپنی غلطی اپنی کوتاہی کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور ساتھ میں کہ کئی لوگوں کو جو اس جگہ کے کیا کہتے ہیں ڈپٹی وغیرہ تھے ان سب کو جو ہے وہ فارغ بھی کر دیا گیا، یہ بھی ہوا ہے. اب یہ کہ ڈھکن ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ لگتے ہوئے، ڈھکن بھی لگ رہے ہیں. کچھ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کچھ جگہوں پہ ایک گاڑی جاتی ہے وہ ڈھکن چوری کر کے، اور کار کے اندر ہونڈا سٹی ہے میرا خیال میں، سیوک ہے پرانے زمانے کی، تو اس میں جو ہے وہ ڈھکن اٹھا کے لے جا رہے ہیں. مطلب کون کر رہے ہیں ڈھکن چور، کون ہے، کس قدر بے غیرت ہے کہ مزید لوگوں کی لاشیں گریں. خیر اللہ ان کو پوچھے گا. آپ لوگوں کے کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ میری ویڈیو کے حوالے سے کوئی مجھے تنبیہ کرنی ہو، کوئی اپریسیشن کرنا ہو، پلیز فیل فری ٹو ڈو اینی تھنگ، بٹ گالیاں نہیں دیجیے گا پلیز. ماں بہنوں تک آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ ہم بھی انسان ہیں، ورنہ پھر یہ کہ ذاتیات پہ اتریں گے تو برا لگے گا. میں تو نہیں پہنچوں گا، بس یہ کہ آپ کو بلاک کر دوں گا، اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، خیر اللہ حافظ.